ریڈیو پاکستان مذاکرہ پیش کیا جاتا ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان۔ آج کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلی اور آبی ذخائر۔ پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔ سامعین، ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو سے خصوصی مذاکرے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آپ کا میزبان ندیم احمد۔ آج ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو سے ہم ایک خصوصی مذاکرہ نشر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور آبی ذخائر۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور حسین چانڈیو، آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف جغرافی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے، اور دوسرے ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں میر مرید علی ٹالپور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے۔ دونوں اب آپ سے بات کریں گے آبی ذخائر کے حوالے سے، آبی ذخائر کے مسائل کے حوالے سے اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی آلودگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عام لوگوں نے بھی موسمیات میں تبدیلیوں کو ماننا شروع کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کا اس پر یقین پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک لحاظ سے ایک اچھی بات بھی ہے کہ عام آدمی کو موسمیاتی تغیرات کے بارے میں آگاہی مل رہی ہے، اور ریڈیو پاکستان خیرپور بھی حکومت پاکستان کے شانہ بشانہ عوام تک اس حوالے سے آگاہی اور شعور پہنچانے میں اپنا حصہ شامل کر رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں، آج کے اس خصوصی مذاکرے میں ہم موسمیاتی تبدیلیاں اور آبی ذخائر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں پہلے اپنے شریک گفتگو پروفیسر ڈاکٹر نور حسین چانڈیو صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف جغرافی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے، سر سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ سر ماحولیاتی آلودگی نے آبی ذخائر کو کس طرح متاثر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کی معرفت، ہمارا آواز، ہماری ایکسپرٹیز جو ہے عام پبلک تک پہنچانے میں مدد کی ہوئی ہے۔ کچھ یہ ہے کہ موسمی تبدیلی جو تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان شاید کچھ سالوں کے اندر موسمیاتی تبدیلی کو فیس کرے، مگر عام لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، عام پاپولیشن جو تھی اس کو اگنور کر رہی تھی۔ مگر 2022 کے اندر جو برسات پڑی اور جس طرح سے ہمارے کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ پاکستان کے اندر پڑا، تو عام آدمی جو ہے ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی اس طرح کی برساتیں ہم نے نہ پہلے دیکھی ہیں، اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان اس طرح کی جو ہے نا وہ فلڈ کو اور رین کو فیس کر رہا ہے۔ تو عام جو پبلک ہے وہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھائی جو ہے نا موسمیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج وہ کیا ہوتی ہے۔ اب یہ ہے جس طرح سے آبی ذخائر کا ایشو ہے اور واٹر ریسورسز جو ہمارے ہیں، اب یہ کہ پاکستان کچھ سالوں سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان فیس کر رہا تھا کہ واٹر ریسورسز جو پانی کی واٹر اسکرسٹی ہے اس کو فیس کر رہا تھا، پانی کی جو شارٹیج ہے۔ اب یہ ہے کہ اچانک 2022 کے اندر پانی اتنا ہو گیا کہ بھائی اب ان کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے جو گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ ریسورسز استعمال ہو رہے تھے کہ پانی کو اسٹور کریں، اب یہ ہے کہ اس پانی کو نکالیں۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلی ہے اور ہمارے واٹر ریسورسز کو اس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے کچھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کی کچھ پریویس ریسرچ بھی اس حوالے سے ہے کہ زیر زمین جو پانی ہے، گراؤنڈ واٹر ہے، اس پہ آپ نے کچھ پہلے کام کیا تھا۔ اب حالیہ برسات کے بعد ہمارے سننے والے کو بتائیے گا کہ زیر زمین پانی کی کمی جو تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، سطح میں کچھ بہتری آئی ہوگی، اور جو پانی میں نمکیات کا اضافہ ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے کچھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا مستقبل میں پلاننگ ہو؟ اب کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کچھ سال پہلے کی ہم بات کریں تو ہمارے جو گراؤنڈ واٹر ریسورسز تھے وہ نمکیات تھی، اس کے اندر اس میں TDS EC اور جو pH تھی اس کی لیول جو تھی وہ کافی زیادہ کچھ ہو گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ صرف یہ بھی نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ جو ہمارے واٹر ریسورسز یا واٹر ٹیبل تھی وہ کافی نیچے چلی گئی تھی۔ اب یہ تھی کہ اس کو کہتے ہیں ہم پانی کی شارٹیج، واٹر اسکرسٹی کہتے ہیں۔ اب یہ کہ برسات کے بعد اب یہ ہے کہ وہ جو واٹر ٹیبل ہے وہ کچھ ریز ہوئی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ مگر نیچرل جو واٹر اس میں مکس ہوا ہے رین کا اور فلڈ کا، تو اس گراؤنڈ واٹر ریسورس ہے اس کے اندر جو ہماری نمکیات تھی اس میں بھی کافی تک کمی آئی ہے۔ مگر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہ برسات کا پہلے کا ہے، اور ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے کہ اس پانی کے اندر، اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو واٹر کوالٹی تھی اس کے اندر اس کی TDS لیول یہ تھی، اس کی pH لیول کی ہے، اس کی الیکٹرک کنڈکٹیوٹی یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہیں سندھ کے اندر، مختلف ضلعوں کے اندر، مختلف جو اضلاع ہیں ہمارے، وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اب واٹر کوالٹی کتنی جو ہے اب اس کی کتنی چینج ہوئی ہے، اب واٹر کوالٹی کی جو ہے نا وہ کیا کوانٹٹی بنی ہے اس کے اندر نمکیات کی۔ اب یہ ہے کہ کچھ ڈیفیکلٹیز اب ہم فیس کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی اضلاع کے اندر جو پانی ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ اب پانی ختم ہوگا تو ہم گراؤنڈ سے پانی نکالیں گے اور ٹیسٹ کریں گے، تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ بھائی اس کے اندر کمپلیٹ جو کوانٹٹی ہے
اس کی کتنی چینج ہوئی ہے اور اس کوالٹی کے اندر کتنی بہتری آئی ہے. مگر پہلے والا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, مگر یہ ہے کہ کمپلیٹلی پانی ختم ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب اس کے اندر کتنا جو ہے نا اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہوئی ہے. اچھا میر صاحب, جو حالیہ تحقیق ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان پانی کی کمی کے شدید خطرات سے دوچار ہے, اور کچھ ریسرچرز تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تیسرے یا چوتھے نمبر پر موجود ہے. اس ضمن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو چیز ہے کہ ہم پانی کے ذخائر میں اضافہ کریں, اور دوسرا یہ کہ ہم جو پہلے سے ذخائر موجود ہیں ان کو آلودہ کر رہے ہیں. آپ جیسے پہلے بتا رہے تھے کہ ہمیں مختلف اداروں کے ساتھ آن بورڈ آ کر اس کو حل کرنا چاہیے, تاکہ جو شہری علاقوں کا فضلہ ہے یا انڈسٹری کا جو فضلہ ہے وہ دریاؤں کو, نہروں کو, ہمارے کینالز کو متاثر نہ کرے. تو یہ ہمارے سننے والوں تک ذرا جنرلی یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ باؤنڈریز ہیں وہاں پہ میونسپل اتھارٹیز جو ہیں اگر وہ پراپر کام کریں اور اپنے جو ان کے ٹریٹمنٹ پوائنٹس ہیں ان کو فنکشنل کرتے رہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور دوسرا جو پبلک ہیلتھ کا ہمارا جو ادارہ ہے یا جو باڈیز ہیں وہ گاؤں کے حد تک جو ہے اس کو اگر فنکشنلائز کریں اپنے سسٹمز کو, تو الحمدللہ یہ ہم کور کر سکتے ہیں ان چیزوں کو جو ہے. اچھا, میں آپ دونوں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم پانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, موسمیاتی تبدیلی اور آبی ذخائر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو سب سے اہم موضوع ہوتا ہے آبادی کے تناسب میں اضافہ, اور جو بہت شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا آراء اور کیا تجاویز ہے؟ آبادی کو کنٹرول کرنا یا آبادی کو ٹیکل کرنا یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے, لیکن ہم یوزلی میں اگر اگزامپل دوں آپ کو ان حالیہ بارشوں کا, تو ان حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو رن آف ہوا ہے, یعنی کہ جو پانی فلو ہوا ہے فرام ہائی ٹو لو سائڈس جو ہے, اس میں یوزلی دو چیزیں پائی جاتی ہیں, ایگریکلچر رن آف اور پیسٹی سائڈ جو ہے, جو پیسٹی سائڈ اپلیکیشن ہوتی ہے اور جو فرٹیلائزرس ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ کلر پانی کا پایا گیا ہے, مطلب ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں یہ ایگزامپل ہمیں ملی کہ جو ایگریکلچر رن آف ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے یہاں پہ ان حالیہ بارشوں کی وجہ سے. صحیح. اور آبادی جو ہے, آبادی ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. اب ہم اس کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے اداروں کے ساتھ جوائنٹ کولابریشن کے تھرو جو ہے مطلب ڈسکشن کر کے اس کو ہم کور کریں اور اسٹریٹجیز بنائیں, تاکہ جو ہے ان فیوچر جو ہے ہمارے لیے یہ پرابلمس نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اگر پانی کی بات کریں تو پانی کے ہمارے یہاں پہ تین جو ہے نا وہ یوزز ہیں. سپوز کریں ڈومیسٹک یوز ہے, انڈسٹریل یوز ہے اور ہمارا ایگریکلچر یوز ہے. اگر ایگریکلچر یوز میں ہم دیکھیں تو سب سے پانی کا جو زیادہ مقدار ہے وہ ہم ایگریکلچر کے لیے یوز کرتے ہیں. اور ایگریکلچر میں سپوز کریں ہم گندم کرتے ہیں تو 15 دن کے بعد ان کو پانی دیتے ہیں. اگر ہم جو ہے نا کاٹن کرتے ہیں تو 15-20 دن کے پھر پانی دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو سب سے زیادہ پانی کنزیوم کرنے والے جو کراپ ہیں وہ ہے رائس کراپ ہمارے یہاں پہ. جس طرح سے آپ کو یہ پتا ہے کہ خیرپور کے اندر رائس کلٹیویشن بین ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ جو ہمارے جو واٹر ٹیبل ہے وہ تھوڑی اوپر ہے. اب ریز ہونے کی وجہ سے ہم اگر یہاں پہ رائس کریں گے تو پھر ہمارے جو اور بھی ہمارے جو واٹر ریسورسز کنیکٹڈ ایشوز ہیں وہ ہمارے ریز ہوں گے. اب یہ ہے کہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ رائس تو ہوتے ہیں مگر وہاں پہ پانی کا جو کافی جو ہے نا وہ اس میں یوز ہو رہا ہے. سپوز کریں کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نئی ورائٹیز اور نیو ہمارے پاس جو کلٹیویشن میتھڈ ہیں اگر وہ ہم انٹروڈیوس کریں, جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم رائس کریں تو اس کے اندر 3 سے 4 انچ پانی ہونا چاہیے اور یہ 90 ڈیز کے لیے ہونا چاہیے. اب 3 سے 4 انچ پانی اور پاکستان جیسے ملک جو کلائمیٹ چینج اور واٹر ریسورسز کی شارٹیج کو فیس کر رہا ہے, اب اس میں 90 دن یعنی 3 مہینوں کے لیے اس کے اندر 3 سے 4 انچ پانی آئے کہاں سے؟ اب ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو کیا کریں, کلٹیویشن کا میتھڈ چینج کریں. میری یہ سجیشن ہے کہ ہمارے یہاں پہ انڈونیشیا کے اندر اور جو ہمارے فار ایسٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ کچھ کلٹیویشن کا میتھڈ یہ ہے کہ SRI سسٹم کہتے ہیں اس کو. اگر ہم وہ امپلیمنٹ کریں تو ہمارا پانی بھی بچ جائے گا اور ہمیں یہ ہے کہ نیو پیٹرن آف ایگریکلچر اینڈ دا ویوز آف دا نیو کلائمیٹ چینج کے تحت ہم کریں تو ہمارے لیے کافی بہتر ہو جائے گا. تو ہمارے واٹر ریسورسز بھی بچیں گے اور ہماری ایگریکلچر بھی اپڈیٹ ہو جائے گی اور ہماری جو کوانٹٹی ہے ایگریکلچر کی وہ بھی ہمیں بمپر ملے گی. سر چونکہ آپ کا شعبہ جغرافی ہے تو آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تاکہ ہم اپنا جو جس طرح پہلے میر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی اربن فلڈ کو روکا نہیں جا سکتا, تو ہمارے اگر چھوٹے ڈیم ہوں گے مختلف شہروں میں تو ہم اربن فلڈ کا جو واٹر ہے اس کو اسٹور کر سکیں گے, کیونکہ اس وقت تو جو پانی بچ جائے وہ نعمت ہے. اب یہ کہ ڈیمز کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں ایک فطرتی اصول کو بھی ہم نے دیکھنا پڑتا ہے. سپوز کریں کہ بھائی ہمارے سندھ کے اندر جو سندھ کی گریوٹی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے یعنی کہ ایسٹرن سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو روہڑی ہلس ہے
خاص طور پہ میں خیرپور کی بات کر رہا ہوں. اور ہم ویسٹرن سائڈ پہ جائیں تو یہاں پہ کھیرتھر ماؤنٹین رینج ہے. یہ دونوں ہمیں فیور کر رہا ہے کہ یہاں اس علاقے کے اندر آپ ڈیم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پلین ایریا پہ جھیلس ہیں جس طرح سے منشر ہیں, کینجر ہے, اور ہمارے ہمل ڈنڈ ہیں اور ڈرگ ہے, تو کافی ہمارے جو ہے نا وہ لیکس بھی بنی ہوئی ہیں, مگر یہ پلین ایریاز پہ ہیں. اور یہ ہمارے پرانے انٹرس ریورس کے چینلز ہیں جو پرانے اسٹریمز تھے ہمارے. اب یہ ڈیمز کے لیے ایک مخصوص لوکل ہوتی ہے اور وہاں پہ ہمیں نیچرل ویوز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ ہم ڈیم بنا سکتے ہیں, روڈی ہلز کے اندر بنا سکتے ہیں بالکل, اور کچھ بنے بھی ہوئے ہیں جس طرح سے میر صاحب نے بتایا, کچھ بنے بھی ہیں اور کچھ بن بھی رہے ہیں, اور کچھ کی جو ہے نا وہ پروپوزلس بھی سبمٹیڈ ہیں. اور دوسرا ہمیں جو بننے چاہیے وہ ہے کھیتھر ماؤنٹین رینج. جس طرح سے کھیتھر ماؤنٹین کے کمبر چھدات کو ڈسٹرکٹ ہے, اور پھر دادو ڈسٹرکٹ ہے, اور پھر تھانہ بلا خان تک, یہاں بھی ہم مینیج کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہم ڈیم بنا سکتے ہیں. اور سندھ کے جو ہے نا وہ سب سے بڑا جو ڈیم ہے جس کا پروپوزل ہے وہ کافی تک کام بھی چلا, وابڈا کی نگرانی کے اندر, وہ تھا دادو ڈسٹرکٹ کے اندر تھا جس کو ہم گاج ڈیم کہتے تھے, تو وہاں بھی کام کرا. تو اس طرح کے پروپوزل ہیں, اور ہمیں یہ ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا کہ ہم پانی کو اسٹور کر سکیں. امیر صاحب, آپ کی چونکہ آپ کا تعلق انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے ہے, تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ ہماری, جیسے سر نے بات کی, منچر جھیل ہے یا کینجر جھیل ہے, یہاں پر باہر سے پرندے آیا کرتے تھے, یہاں کا پانی بہت صاف ہوتا تھا. لیکن بہت زیادہ آلودگی ہونے سے اور بہت زیادہ یہاں موسمیاتی تبدیلیاں کہہ لوں میں اس کو, لیکن میں تو اسے آلودگی ہی کہوں گا, آلودگی کی وجہ سے وہ پرندے بھی نہیں آ رہے, آپ کا یہ پانی بھی خراب ہو رہا ہے. تو آپ کی ایجنسی اس حوالے سے کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ جو پانی ہے ہمارا فرام ہائی ٹو لوور سائڈ آ رہا ہے. جیسے مطلب وہاں سے ہم بات کریں کہ گلگت اور اس طرف سے جو اس کا دوسرے پانی آ رہا ہے وہ چلتا چلتا ان دونوں پروونسز سے, پنجاب سے ہو کے وہاں کا فضلہ انٹر ہوا اس میں, پھر لیٹر آن یہاں آیا سندھ میں, تو یہاں ملٹیپل اس میں لیٹر آن جا کے, لیٹ سپوز میں ایگزامپل کا دوں آپ کو کہ کلی جھیل یا کنجر جھیل ہم جسے کہتے ہیں, ہم لوگوں نے اس میں مانیٹرنگ کی تو اس میں کافی COD اور دیگر جو ہمارے انوائرمنٹل پولوٹنٹس تھے وہ پائے گئے. اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ اسٹریمز جو ہے وہاں آ کے اس میں ان ہو رہی تھیں, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا تھا. پریویسلی ہم نے کچھ کیا بھی صحیح اس میں, اور کافی ہمیں اس میں بینیفیشریز بھی رزلٹ بھی ملے جو ہے ہمیں. تو چیزوں کو جو ہے ہم اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم کنٹرول کرتے جائیں تو ہم اپنا اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. جیسے ابھی پرندوں کی بات کی, تو یہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ انڈس آئی تھنک فلائی وے زون 4 ہے, اور اس میں پریویسلی جو ہے اتنے پرندے آیا کرتے تھے جتنے ابھی نہیں ہیں. اب اللہ کرے اس سال جو بارشیں ہوئی ہے اس سے ہوپ فلی امید ہے کہ اچھے پرندے آئیں گے اور اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ آپ کس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ برسات کی وجہ سے کچھ ایسی گیسز یا کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کم ہوئے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برساتوں کی وجہ سے جو پانی ایک اسکیرسٹی تھی ہمارے یہاں, پانی کی کمی تھی, وہ تو پوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ ہے کہ جو پرندے آتے ہیں ان کو ظاہر ہے ان کو اپنے نیوٹرینٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے الحمدللہ اس کو ان کو ہر اس میں ملے گی. اور دوسری ان بارشوں میں ایک جو نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ انڈس سے تو فلڈ آتی ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرا ہمارا جو اولڈ پیٹرن تھا ہمارا ہسٹورک ہاکڑو ریور جو تھا, اس ٹائم جو برساتیں ہوئی ہیں وہ جو پریویس اولڈ روٹ تھا انڈس کا, یہ قدرتی ایک سسٹم ہے کہ دریا جو ہے اپنا سسٹم اپنا روٹ خود بناتا ہے, وہ کسی اس پہ کنٹرول پہ نہیں ہے. تو یہ جو اولڈ جو روٹ ہے انڈس کا اس پہ پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ہم جیسے ابھی ذخائر کی بات کی آپ نے, تو یہ ایک ہمارے پاس الٹرنیٹ روٹ ہے کہ اگر لیٹ سپوز فلڈ آ جاتی ہے ہم اس کو کنٹرول فلاں ڈیم بنائیں ایگریڈ, لیکن الٹرنیٹیو سمپل اور فیسلٹیز ہیں یا چیپ ہم اسٹریٹجیز ہیں وہ کر سکتے ہیں. جیسے ہاکڑو اولڈ کا جو ہے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں اور آن ٹائم جو ہے. لیکن یہاں پہ سر دیکھیں نا, یہاں پر تو ہماری یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ ہم فلڈ کو کیسے کنٹرول کریں, یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم پانی کو کیسے روکیں. فلڈ میں بھی پانی ضائع ہوگا اور ہم نے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. میں نے ریسورسز کی بات کی کہ پانی آ رہا ہے, ہم اس پانی کو کس طرح ٹیکل کریں, کس طرح اسٹریٹجک کنٹرول کریں. اس کی یہی مثال ہے کہ ہم اسپیسیفک جو ہے ایسے پوائنٹس بنائیں یا ایسے ہی جیسے ڈیمس کی بات کی آپ نے, ایسے ریزروائرس بنائیں جو بوقت ضرورت ہمیں کام آ جائے. بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ سے آپ ایڈ کر لیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے میر صاحب نے کہا کہ اچھی پوائنٹ اٹھائی کہ یہ جو ہمارا اینشنٹ ریور تھا جس کو ہم ہاکڑو کہتے ہیں سندھی میں, یہ ون آف دا اولڈسٹ ریور تھا, جو ہم اب ان کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے وہ تھر میں ہے. صحیح, تھر کی جو سینڈ ہے وہاں سے یہ گزر رہا ہے. اب وہاں پہ برسات کا پانی بھی وہاں اس اسٹریم کے اندر جو ہمارے ڈپریشن سے ابھی بھی موجود ہے. اگر
गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो सजेशन है कि इस पानी को अगर हम यूज, अब देखिए थर का इतना बड़ा इलाका गैराबाद पड़ा हुआ है और वहां पे पॉपुलेशन है, उनको भी फूड चाहिए। अगर हम इस पानी पे इसको थोड़ा सा मैनेज करें या जिस तरह से कोई छोटा सा डैम बनाएं, इस पानी को भी हम यूज करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, हर साल तो इतनी बरसातें नहीं पड़ेंगी, मगर कुछ इस तरह से जब भी बरसातें पड़ेंगी तो ये जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, ओल्ड एशियंट्स जो स्ट्रीम्स हैं हमारे, या चैनल्स हैं हमारे इंडस रिवर के, जिसको हम हाकड़ो कहते हैं, तो इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। सही सर, आपके पास कुछ फैक्ट्स भी हैं, और अब जो तारीख में हम देख रहे हैं जिस तरह गर्मी बढ़ रही है और पूरी दुनिया में ही मौसम गर्म हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये मैं एक आम तालिब इल्म के हिसाब से पूछना चाहूँगा कि इसके नुकसान क्या होंगे? क्योंकि आम बंदा तो कहता है चलें ग्लेशियर पिघल रहा है तो पानी आएगा, तो लेकिन ये तो हमारे ज़खायर ही ज़ाया हो रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को और आम तालिब इल्मों को ज़रा आप रोशनी डालें इस मौजू पर। अब कुछ इस तरह से है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कुछ न्यूट्रल एक जो है ना न्यूट्रल गैसेस का एक तादाद होता है। ठीक, जिस तरह से हम नाइट्रोजन को देखें तो 78% होता है, और जिस तरह से ऑक्सीजन देखें तो 21% होता है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो इसको 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। ओके, अब इशू ये होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो तादाद है वो 99% है, दो गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन। अब ये है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से हम एक्टिविटीज़ के से मुराद है कि इंडस्ट्रीज़ हैं और व्हीकल्स का यूज़ है रोड्स पे, हम उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो एटमॉस्फेयर में रेज हो रहा है। अब देखें ना, ये तो 100% है, 99% तो हमने बता दिया कि दो केसेस हैं। अब ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा? यानी इससे मुराद है कि ऑक्सीजन का रेशियो नाइट्रोजन का कम हो जाएगा। अगर एक गैस बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है या परसेंटेज है, अगर वो रेज हो रहा है तो हमारे गैसेस जो हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। अगर ऑक्सीजन का रेशियो कम हुआ तो हमें क्या होगा भाई? सांस लेने में कुछ तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, अब यह है कि उससे वजह से हमारा इम्पैक्ट ये हुआ है कि 47% जो हैं हमारी कुछ गैसेस जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, अब यह है कि अगर 40% ज्यादा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कुछ रेशियो यह हो कि नाइट्रोजन का और कुछ ऑक्सीजन का भी हमें कुछ कम मिल रहा है। अब उसका जो इम्पैक्ट कुछ इस तरह से पड़ रहा है कि हमारे जो ग्लेशियर्स यानी क्लाइमेट चेंज का जो है वो टेम्परेचर हमारा रेज हो रहा है। अब टेम्परेचर जो रेज हो रहा है तो हमारे जो ग्लेशियर है वो क्विकली मेल्ट हो रही हैं। सपोज करें लास्ट 13 ईयर्स के अंदर 1.8 यानी तकरीबन 2 किलोमीटर यानी पौने 2 किलोमीटर जो है सियाचिन ग्लेशियर मेल्ट हुआ है। अच्छा। अब पौने 2 किलोमीटर अगर सियाचिन ग्लेशियर हुआ है, ये मैंने जो है ना वो कहीं उठाया है, किसी रिसर्च से मैंने ये आपसे ये रिसेंट तहकीक जो है उससे आप हमें तो अब देखें कि अगर ये हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होंगे तो उसका पानी क्या होगा? वो हमारे रिवर इंडस में ही आएगा ना। सपोज करें नदर्न पाकिस्तान से हमारा जो मेन सोर्स है पानी का वो ग्लेशियर्स हैं हमारे, तो हिमालयन हैं। अब ये कि फिर ये होगा कि एक तो ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं और दूसरा कि हम यहाँ पे जो बैक साइड पे हैं यानी रिवर के जो आखिरी साइड पे हम बैठे हैं, सिंध खासतौर पे सिंध प्रोविंस जो है स्पेशली बदीन और ठट्टा जो है वो किसको फेस कर रहे हैं? फ्लड को फेस कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होगा कि वो पानी आएगा और हम उनको फेस कर रहे हैं। एक तो हमारे रिसोर्सेज जो नेचुरल हैं ग्लेशियर्स वो मेल्ट हो रहे हैं और हमें जो है ये कुछ फ्लड को हम फेस कर रहे हैं। अब कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से टेम्परेचर रेज होगा तो टेम्परेचर रेज होने से हमें नुकसान क्या होगा? एक तो ये है कि फर्स्टली हम इसको फेस करेंगे कि हमारी जो सी लेवल है वो रेज होगी। अगर सपोज करें कि अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे यहाँ पे जितने आइस कैप्स हैं, जिस तरह एंटार्क्टिकास हैं और ग्लेशियर्स हैं, अगर वो सारे भी पिघल जाएं तो फिर ये होगा कि राउंड अबाउट 7 मीटर्स जो है ना सी लेवल रेज होगी। फिर अगर 7 मीटर रेज होगी तो हमारे कोस्टल इलाके की जो आबादी है वो कहाँ जाएगी? अगेन ठट्ठा और बदीन को खतरात यकीन उसमें अंदर जो है ठट्ठा और बदीन के जो है ना वो। अब ये है कि अगर हम माजी में चले जाएं तो मैंने कहीं एक हमारा के बंदा था, मैं इसको कोट कर रहा हूँ अभी, कुछ ये है कि एक फिशर फोक कोई उसका बंदा था, कोई मोहम्मद अली शाह साहब थे, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पुराने टाइम में एक होता था केटी बंदर, वो बड़ा मशहूर था। अब वो केटी बंदर वो नहीं रहा, अब ये केटी बंदर नया है। अब वो जो पुराना केटी बंदर था उसको अरेबियन सी उसको जो है ना वो पाए गए और वहां पे पानी मौजूद है, मतलब वो समंदर बुर्द हो चुका है। यस, तो ये जो हमारी सी लेवल है वो रेज हो रही है। अब सी लेवल रेज होने के हमारे जो कोस्टल सारे इलाके हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं। अगर जितना भी टेम्परेचर होगा, सपोज करें हमारे 20 साल के अंदर, सपोज करें
एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज होगा। बढ़ जाता तो जिस तरह से हम स्पीडली जा रहे हैं, तो पहले हुआ था 20 सालों के अंदर, तो अब ये होगा कि वो 10 साल के अंदर एक टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर जितना रेज होगा तो वाटर टेबल रेज होगी, यानी कि वाटर टेबल किसकी? समंदर की। तो हमारे जो खास तौर पे वो इलाके सारी, अब वाटर टेबल की ये इशू है कि समुद्र के जो पानी है वो उनका पानी मिला हुआ है। अब ये नहीं है कि सिर्फ ठट्टा और बदीन होगा, ये सारी दुनिया के लिए थ्रेट है। हाँ। तो फिर ये होगा कि हमें जो है ना इस पे टेम्परेचर को कम करने में हमें अपना किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर साहब की बात से मीर साहब आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब ने अभी जो गैसेस का तनासुब बताया और उससे जो है मतलब मुख्तलिफ माहौलियाती आलूदगी हुई, तो अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान के कई शहर बिलखसूस लाहौर एक स्मोक की जद में रहा, और हालिया दिनों में भी वहाँ पर इस हवाले से बातचीत की जा रही है। तो ये स्मोक जो है, इसमें गैसेस का तनासुब, इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हमारे सामने आई वो ये आई कि जी एक तो आपकी इंडस्ट्री का जो धुआं था और दूसरा फसलों को जला देने वाला। तो इस हवाले से क्या कवानीन हैं, क्या लॉ बनाए जा रहे हैं, आप लोग क्या इस हवाले से काम कर रहे हैं? इसमें यह है कि 2014 में हमारा एक लॉ बना था, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014, जिसमें हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ हैं प्रोमोट करते हैं कि सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। उसमें यह है कि जो भी इंडस्ट्री नई लगेगी या लगी हुई है, उसमें हम लोग मैंडेटरी करते हैं कि वो प्लांट्स लगाएंगे हर साल, एवरी 5000 प्लांट्स लगाएंगे। और दूसरी एक चीज़, जो इंडस्ट्री ग्राउंड वाटर ले रही है, उसमें हमने ये किया कि जो उनको वाटर सेस चार्जेस लगाए कि जो अगर आपकी सर्टेन परसेंटेज है पानी लेने की, तो यू हैव टू पे द गवर्नमेंट के आपने इतना पानी लिया है रिजर्वायर से या ग्राउंड वाटर से, तो आपने ये गवर्नमेंट को पे करना है, ताकि हम उसमें जो दीगर मैनेजमेंट की ज़रूरतें हैं वो पूरे किए जाएँ। स्मोक में ये था कि यूजुअली जो पंजाब में एपिसोड हुआ, उसमें ये था कि जनरली ये ट्रांसबाउंडरी पोल्यूटेंट्स की वजह से ही हुआ यूजुअली। और दूसरा हमारे यहाँ अपना भी एक थोड़ा सा मैन मेड था कि जो फसलें जला रहे थे लोग, तो उसमें भी काफ़ी कंट्रोल्स लिए गए ताकि फसलें कम जलाएं लोग। और दूसरा ये है कि वहाँ जो ट्रांसबाउंडरी इशू है, ये एक इंटरनेशनल इशू है और वो हम लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ के। डॉक्टर साहब हमें मैसेज ज़रूर दीजिए इस हवाले से कि हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और माहौलियाती आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है, ताकि आने वाले दिनों में हमें दर्जा हरारत बढ़ने की शिकायत भी ना हो, पानी भी हमारे पास अवेलेबल हो और हम जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक अच्छी ज़िंदगी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि जनाब पानी ही ज़िंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जो है अपनी तरफ से इक़दाम कर रहा है। जो हमारा लॉ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014, उसमें हम लोगों ने तमाम इंडस्ट्रीज़ को बाउंड किया हुआ है कि आप जो भी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करेंगे जो ट्रीटेड होगा थ्रू दी ट्रीटमेंट प्लांट, और उसमें भी हमारे एक लिमिट्स हैं, सिंध एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनको मीट करना है। ये स्पेसिफिक लॉ है हमारा। और काउंटर मतलब क्वार्टरली और मंथली हम एक कैटेगराइजेशन है जो हम हर इंडस्ट्री को चेक कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब योर टर्न। मेरी सजेशन ये है कि हम इसको बेहतर बना सकते हैं, मगर एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है और एक विल की ज़रूरत है हमें। अगर आप मोटर वे पे जाएं या नेशनल हाईवे पे जाएं, किसी पे जाएं, तो आपको एक बड़ा तादाद गाड़ियों का मिलेगा जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करें, उसका जो धुआं निकल रहा है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज़ करें एटमॉस्फेयर के अंदर। एक तो ये है कि फर्स्टली ये होगा कि इसको मैनेज करें। और हमारे यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रिक जा रही हैं, सोलर पे जा रही हैं, तो हमें जो है ना इसमें फ्यूल कंजप्शन जो है वो इसमें कम करना चाहिए। और इसके पाकिस्तान की जो है ना शायद इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी अगर हम पेट्रोल से और हम इलेक्ट्रिक इसमें आ जाएँ तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मज़ाकरा पेश किया गया मौसमियाती तब्दीलियाँ और पाकिस्तान। आज का मौजू था मौसमियाती तब्दीली और आबी ज़खायर। मॉडरेटर नदीम अहमद, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अब्दुल मजीद कट्टोहर, प्रोड्यूसर नज़ीर अहमद किलाल, निगरान आला सैयद अकबर शाह। पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।